اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت۔ اب اس میں ہم سیکھیں گے کہ اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی چاہت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کا راستہ کیا ہے، حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں، حدیث قدسی میں کیا بیان کیا گیا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت پا لینے والے کے لیے اللہ کی چاہت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق راضی ہو جانا، اللہ کے راستے پہ چل پڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی چاہت کو ڈھال لینا۔ ایک اللہ کی مرضی ہے، ایک انسان کی اپنی مرضی ہے، جو انسان کا نفس انسان کو کہتا ہے، انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کر لوں، لیکن دوسری طرف انسان کے دل کے ساتھ ایک اور چاہت ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی اپنی چاہت کے بارے میں ایک بہت ہی پیاری حدیث قدسی بیان فرمائی ہے۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ وہ حدیث کے جس کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کیے جائیں، جس حدیث کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں جو مخاطب ہے ڈائریکٹ انسان ہوتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے ابن آدم پکار کر ارشاد فرمایا ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، لیکن ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے اپنا لیا اسے جو میری چاہت ہے تو وہ بھی عطا کر دوں گا تجھے جو تیری چاہت ہے، اور اگر نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے تو تھکا دوں گا تجھے اس سے جو تیری چاہت ہے، اور پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی انسان سے فرما رہا ہے کہ اے انسان، اپنی چاہت کو، اپنی رضا کو، اپنی منشا کو، اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنی فیلنگز کو میری چاہت کے مطابق ڈھال لے۔ اگر تو چاہے کہ اپنی چاہت کو پورا کرے تو پھر میری چاہت کی راہ پہ چل پڑ، تو انشاءاللہ اگر ہم اللہ کی چاہت کے راہ پر چل پڑیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری چاہت کے مطابق ہمارے کاموں کی راہیں ہموار کر دے گا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر تمہاری چاہت تم سے دور ہو گئی ہے تو کبھی بھی نا امید مت ہونا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے، اور جو انسان چاہ رہا ہے، جس کی وہ چاہت رکھتا ہے، آیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر تو اس کی پسند کے مطابق ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو وہ عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی واضح ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے بندے، کچھ کام، مطلب قرآن پاک کے الفاظ کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ ایسا کام کہ جو تو چاہتا ہے کہ وہ میرے لیے بہتر ہے لیکن وہ تیرے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، وہ جاننے والا ہے کہ انسان کے لیے کیا بہتر ہے، کیونکہ وہ انسان کی شارک سے زیادہ قریب ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ انسان کے آنے والے حالات سے، واقعات سے، ہر طرح کی آنے والی راستے میں آنے والی مشکلات کو جانتا ہے، ہر طرح کے کاموں کے بارے میں وہ واقف ہے، اس لیے انسان کو وہی عطا کرتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ جب تم اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم پر خصوصی عنایتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے کہ جو
تمہیں تمہارے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ اس دنیا کے سارے لوگ تجھے بس اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، لیکن ایک صرف اللہ رب العزت ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ تو اے انسان، اس حقیقت کو سمجھ لے، اس حقیقت سے اپنی آنکھیں روشن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بہتر سے بہترین عطا کرنے والا ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی چاہت پہ کن فرما دیتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری چاہتوں پہ کن فرمایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خواہشیں پوری فرمائے، تو ہمیں اپنے ہر کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے منسوب کر لینا چاہیے۔ ہر کام کرنے سے پہلے، ہر کام کو سوچنے سے پہلے ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ کیا یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے یا لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہے؟ کیا یہ میں اپنی نفس کی خواہش پوری کرنے جا رہا ہوں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق کام کر رہا ہوں؟ تم اپنی مشکلات کا ذکر اپنے رب سے کیا کرو، وہ تمہاری ہر مشکل میں آسانی پیدا کر دے گا۔ بے شک وہی آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، وہی راہیں ہموار کرنے والا ہے، وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ تو اے انسان، اے ابن آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لے، تو پھر وہی ہوگا جو تو چاہتا ہے، کیونکہ جب رب تعالیٰ کی چاہت کو تو چاہے گا تو وہ تمہاری چاہت پر بھی کن فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی چاہتوں کو اپنی رضا اور اپنی منشا کے مطابق صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔